بات کرتے ہیں جو سہیل افریدی صاحب اپنی ہر تقریر میں اب یہ کہتے ہیں، ہر چوک بھی چوک ہے، ہم نے کوئی ایک مخصوص جگہ نہیں رکھی مظاہرے کے لیے یا اپنی بات کرنے کے لیے۔ میں بار بار یہ میں کہتا ہوں، آئین کا آرٹیکل 15 رائٹ آف فری موومنٹ آپ کو دیتا ہے، ہر ایک کو ایک بنیادی حق ہے۔ آپ آزادانہ اس دھرتی پہ چل سکتے ہیں، آپ آزاد لوگ ہیں، یہ آپ کی دھرتی ہے، رائٹ ٹو موومنٹ کا آپ استعمال کیجیے۔ یہی کیا ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، قائد اعظم کے ساتھیوں نے۔ اس زمانے کی تحریک آزادی کو آپ دیکھیں، نہ صرف مسلم لیگ، کانگریس، نہرو اور گاندھی کو دیکھیں، ہفتوں انگریز سامراج کے خلاف وہ سڑکوں پر چلتے تھے۔ 1930 کا سالٹ مارچ یاد کیجیے، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ چلے، انگریز کھڑا دیکھتا رہا۔ ڈپٹی کمشنروں کے ہمارے پاس نوٹ موجود ہیں، وہ پوچھتے تھے ہم کیا کریں، لاکھ لوگ چل رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اور انگریز ان کو یہ کہتا تھا لندن سے، کوئی قانون تو نہیں توڑا انہوں نے؟ کہتے تھے نہیں توڑا، تو پھر کچھ نہ کرو، چلنے دو ان کو۔ یہ تھا رویہ اس وقت ریاست کا کہ قانون نہیں توڑا، نہیں، آپ نے صرف آواز بلند کی ہے، آپ صرف مل کے سڑک پہ چل رہے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اس وقت تو آئین بھی نہیں تھا، آج ہمارے پاس ایک آئین ہے جو بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے، اور آج ہمیں یہ حق نہیں دیا جاتا، تو ہم یہ اپنا حق بنوائیں گے۔ ہم پاکستان کی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پہ مناؤ۔ جواب آپ دیں، دیکھیں آپ جانتے ہیں، آپ کے سوال میں آپ جواب موجود ہے۔ شکریہ کرتے ہیں، شکریہ۔ ہوا ہوگا، دیکھیے تو سب مفروضے ہیں نا۔ میں آپ سے عرض کروں، کل رات جو ہم آئے ہیں حیدرآباد سے، میں وزیر اعلیٰ کی گاڑی میں تھا، اور ہمارا پورا قافلہ جو ہے، ہم حیدرآباد سے نکلے ہیں 12:30 12:40، اور کراچی ہم پہنچے ہیں 7:30 بجے کے بعد۔ اور جس طرح ہم پہنچے ہیں، جن علاقوں سے، جن بیابانوں سے، ویرانوں سے، جنگلوں سے ہوتے ہوئے ہمیں آنا پڑا ہے، ناکے لگے ہوئے تھے، موٹر وے بند، یہ شرمناک صورتحال تھی، کہیں بھی کوئی واقعہ کیا جا سکتا، ہم اکیلے تھے، کہیں بھی کوئی انکاؤنٹر کھڑا کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو، 4.5 کروڑ پاکستانیوں کے چیف ایگزیکٹو کو اس خطرے سے دوچار کیا گیا، اس کا جواب ہم ضرور لیں گے۔ یہ کیوں ہوا؟ NOC ہمیں ملا ہوا ہے، ہم باغ جناح ہی آئیں گے۔ اور دیکھیں، یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے انہوں نے ہمارے دوستوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو مارا پیٹا کل رات، بالکل یہ لغو بات ہے۔ جو گاڑیاں توڑی گئی وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے توڑی گئی، جو وزیر اعلیٰ کو بیابانوں میں 7 گھنٹے گھمایا گیا تو وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کے لیے گھمایا گیا، بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہم آئیں گے، ہم باغ جناح کی جانب آئیں گے، ہم آزاد لوگ ہیں، ہم منظم طریقے سے آئیں گے، ہمارے پاس NOC اب بھی موجود ہے باغ جناح کا، اور ہم وہیں جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ بس آخر یہ کب ہوا کرتا ہے؟ دیکھیں، فوج تو دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے نا، دنیا کے ہر ملک میں خفیہ ادارے بھی ہوتے ہیں، جاسوسی کے ادارے، ہر ملک میں کیوں نہیں ہے اس طرح کا قبضہ نظام پر؟ اس کی وجہ ہے، جب 1958 میں پہلا مارشل لا اس ملک میں لگا تو کسی نے اس وقت کے بھارتی آرمی چیف سے کہا کہ بھئی ایوب خان صاحب آپ کے بیچ میٹ ہیں، تو انہوں نے جو کام کیے آپ بھی کر دیں، آپ کیوں نہیں لگا دیتے مارشل لا یہاں بھارت میں؟ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس ملک کا ایک بچہ بھی میری بات نہیں مانے گا، اس ملک میں بیٹھا ہوا سپاہی جو ہے وہ میری بات نہیں مانے گا، لوگ مجھ پہ ہنسیں گے۔ اس قوم کا یہ فیصلہ ہے، اس قوم نے جمہوریت کو لے کے آگے چلنا ہے، مارشل لا کے تحت یہ قوم نہیں جینا چاہتی، یہ قوم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب قوم سر نیچا کر کے مغلوب ہو جائے تو بالکل یہی ہوتا ہے، طالع آزماؤں کو موقع ملتا ہے، جابر کو موقع ملتا ہے۔ تو ابار ہوئی ہے سکندر و چنگیز کے ہاتھوں حضرت انسان کی تباہ چاک، لیکن ایک دن انسان کھڑا ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے مجھے یہ قبول نہیں ہے، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہوتا، یہ سیاسی ورکروں پر مشتمل معاملہ نہیں ہوتا، یہ قوم کے ہر فرد کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر بچے کا، ہر بیوی کا، ہر ماں کا، ہر بوڑھے کا اظہار کیا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں۔ سیاست جرم نہیں ہے، زمین پر چلنا جرم نہیں ہے، آواز بلند کرنا جرم نہیں ہے، ان سب چیزوں کو فسطائیت نے جرم بنا دیا۔ ہمارے اوپر FIR کٹتی ہیں، پنجاب میں بالخصوص یہ ہوتا ہے، ہم جس دن گھر سے باہر نکلے بات کرنے کے لیے 10 FIR جھوٹی ہم پہ کٹتی ہیں، مجھ پہ 22 FIR ہیں اس وقت دہشت گردی۔ کہیں یہ کہا گیا کہ میں نے پیٹرول بم چلائے ہیں، کہیں یہ کہا گیا کہ میں نے حملہ کیا ہے، کہیں یہ کہا گیا کہ میں نے پولیس والوں کو میں نے مغلوب کر دیا، 20 پولیس والوں کو قید کر دیا۔ اس قسم کی واہیات جو الزام تراشی ہے، جس کو ویپنائز کیا گیا ہے، پورے قانونی نظام کو ایک اعلی جرم بنا دیا گیا،
تو جب آپ یہ نہیں کرتے تو حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ پاکستانی قوم امن پسند ہے، پاکستانی قوم اپنے بنیادی حقوق مانگتی ہے، تعلیم مانگتی ہے، صحت مانگتی ہے، ہم کوئی متشدد جتھا نہیں، تو بالکل ہم ٹریپ نہیں ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوا کہ قوم کے سامنے یہ بات آ گئی کہ جب ہمیں موقع دیا گیا تو کس نظم سے ہم نے بات کی، کس نظم سے عوام نے بات کی، اور جب ہم پہ حملہ ہوا تو حملہ ان کی طرف سے ہوا، ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہے اب اس ملک میں۔ اس ملک میں ہر چیز ایک گھونسلہ بن چکی ہے، عدالت ہو، پارلیمان ہو، ہمارے سارے کمیشن ہو جو کسی نہ کسی قانون کے تحت قائم شدہ ہے، ہر ایک کے پیچھے اور ہر ایک کے اوپر وہ طاقت کار فرما ہے جس کو کوئی حق نہیں ہے وہاں ہونے کا، جس کو کوئی حق نہیں ہے جبر میں مبتلا کرنے کا ہمارے اداروں کو۔ ہمارے جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج خط لکھ کے بیان کر چکے ہیں کہ ان کے بیڈ روموں میں سے آلے ملے ہیں جاسوسی کے۔ تو یہ ملک اس وقت ایک جیل بن چکا ہے۔ ہم سب کا یہ فرض ہے، ہماری سیاست کچھ بھی ہو اس کے علاوہ، کہ ہم اس جبر کے خلاف متحد ہوں، اور یہی ہماری پکار ہے۔ جب ہم آپ کے سامنے آتے ہیں، پاکستان کی عوام کے سامنے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بنیادی مسئلہ اس ملک کا یہ ہے کہ ہمیں محکوم کر دیا گیا ہے، ہم آزاد نہیں، ہمیں اپنی آزادی چاہیے۔ جب وہ آزادی ملے گی تو اس ملک کی صحت بھی بہتر ہوگی غریب کے لیے، اس ملک کی تعلیم بھی بہتر ہوگی غریب کے لیے، اور اس ملک کی معیشت کا جو ہدف ہے وہ غریب کے لیے روزگار ہو۔ باقی جو آپ نے بات کی کیا ہم ٹریپ ہو گئے، نہیں ایسا نہیں۔ دیکھیے ہم آئے، ہم بالکل نیک نیتی سے آئے، ہم پاکستان کی عوام سے مکالمہ کرنے ہر جگہ جائیں گے۔ اگر یہ ہمیں نہ بھی ویلکم کرتے، نہ بھی وہاں پہ ٹوپی لے کے کھڑے ہوتے وزیر صاحب، تو ہم نے تو آنا تھا، ہم نے تو یہاں آ کے